صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسریح بإحسان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لعن اللہ الذواقین والذواقات۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام میں نکاح کی اہمیت، شادی خانہ آبادی کی اہمیت، اور اسلام میں کن بنیادوں پر کس تربیت کے بعد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی یا نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، اور بچوں اور بڑوں کا تعلق، بڑوں کی رہبری اور ہدایات، اسی طریقے سے گھریلو زندگی کے سلسلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو کیا ذمہ داریاں سکھلائی اور شوہر کی ذمہ داریاں کیا بتلائی۔ غصے کو قابو میں کرنا، معاف کرنے کی عادت ڈالنا، انصاف کی حدوں پر قائم رہنا، کسی حال میں رشتہ نہ توڑنا، ان سب چیزوں کی وجہ سے رشتہ نکاح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بھی انسانی آبادی میں یہ ممکن ہے کہ ایسی کوئی انبن یا خاندانی پیچیدگی کا واقعہ پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے علیحدگی ہی دونوں کے لیے مناسب حل ہو، طلاق دینا ہی یا خلا لینا ہی دونوں کی راحت کے لیے ضروری ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے خاص احوال میں خاص طریقے سے طلاق کے احکام بتلائے ہیں۔ مختلف مذاہب میں طلاق کے احکام کیا ہیں؟ دنیا میں دو قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں، دو قسم کے قوانین پائے جاتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ جہاں نکاح جنم جنم کا رشتہ ہے، اور نکاح کرنے کے بعد شوہر مر بھی جائے تو نکاح ٹوٹے گا نہیں، بلکہ ستی کر دی جائے گی عورت کے ساتھ میں، جیسے ہندوازم میں ہے۔ بعد میں سے ان لوگوں نے اپنے مذہب میں اصلاحات کی اور ڈیورس وغیرہ کا نظام جاری کیا۔ دوسرا طریقہ کار طلاق کے سلسلے میں ان مذاہب کا ہے
یا ان قوانین کا ہے جنہوں نے طلاق کو نہایت آسان معمولی وجوہات کی بنیاد پر غیر سنجیدہ ماحول میں عدالت کے ہاتھوں طلاق دینے کے رواج کو اتنا آسان کر دیا کہ نکاح سے زیادہ طلاق کی شرح یورپ کی عدالتوں میں پائی جاتی ہے، اور پھر اس پر مزید عجیب مصیبت یہ ہے کہ طلاق کو آسان بھی کیا، مہنگا بھی کر دیا۔ مہنگا اس اعتبار سے کہ اگر بیوی کو طلاق دینا ہے تو اپنی زندگی بھر کی آدھی کمائی، موجودہ اور مستقبل کی آدھی کمائی بیوی کے نام پر کرنا ہی ہوگا۔ ایسے ماحول میں بیوی کا قتل کر دینا آسان ہے آدھی جائیداد دینے کے مقابلے میں۔ نکاح ہی نہ کیا جائے یہ زیادہ آسان ہے نکاح کرنے کے بعد طلاق کی الجھنوں میں اپنی جائیداد کو بکھیرنے کے مقابلے میں۔ تو وہ لوگ نکاح کرنا ہی نہیں چاہتے، اور نکاح کر لیتے ہیں تو چونکہ طلاق بہت سنگین، بہت بوجھل معاملہ ہے، اس لیے بیویوں کے قتل کے واقعات ہندو سماج میں بھی، چونکہ یہاں کا بھی قانون اس طرح کا بنا ہوا ہے نفقہ مطلقہ کا کہ زندگی بھر فلانا مالی جرمانہ عورت کے دوسرے نکاح تک وہ بیوی کو ادا کرتا رہے گا۔ اس بنیاد پر ہندوستان میں بھی خودکشی کے نام پر، خودسوزی کے نام پر کئی عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں، حقیقت میں وہ مرد کی طرف سے اقدام قتل ہوتا ہے، مرد ہی اس کا مرڈر کر دیتا ہے تاکہ آئندہ کی الجھنیں ختم ہو جائیں۔ لیکن اسلام نے بہت ہی اعتدال کے ساتھ ہماری جو قائدین ہیں، رہبران قوم ہیں، خطباء ہیں، اب دیکھ لیجئے مطبوعہ خطبات کو دیکھ لیجئے، مطبوعہ خطبات میں کتنے خطبے طلاق سے متعلق ہیں، جہیز سے متعلق ہیں، کچھ نکاح سے متعلق ہیں، لیکن طلاق سے متعلق کتنے ہیں؟ ہفتے بھر کے، مہینے بھر کے، سال بھر کے دیے جانے والے عوامی خطابات کو سن لیجئے، کس مجلس میں آپ نے طلاق کے احکام کو مفصل بتلایا۔ تو عوام الناس میں جیسا شعور ہونا چاہیے تھا ویسا شعور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ موضوع ہے کہ اس موضوع پر عوام الناس کو باشعور کیا جائے۔ طلاق ثلاث کا فتویٰ دے دینا، علیحدگی کا اعلان کر دینا ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے قوم کو باشعور کرنے کی کوشش کیا کی گئی؟ عام طور پر مسلمان طلاق کو حالت غصے کی ایک کارروائی، انتقام کی ایک کارروائی، بیویوں کو دھمکانے کی ایک کارروائی سمجھتا ہے، کوئی سنجیدہ اقدام نہیں سمجھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورۃ الطلاق کے اندر قدم قدم پر اللہ فرماتے ہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اتنا ہی نڈر ہو کر طلاق کی کارروائی کی جاتی ہے۔ مراحل طلاق میں ایک مرحلہ جب دونوں کے اندر انبن کی کیفیت ہو، یہ سکھلایا گیا کہ مسواک جیسی کوئی چیز سے مارا جائے جس سے نشان نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے، اور محبت میں پھول بھی مارا جاتا ہے
تو بموں سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنا اپنائیت کا تعلق بن چکا ہو۔ ایک مرحلہ طلاق سے پہلے یہ بتلایا گیا فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ کہ گھر میں رہتے ہوئے الگ آرام کیا جائے، گھر سے بھگانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ معاشرے میں اس سلسلے کی غلط فہمی ہے، جس کمرے میں وہ دونوں سوتے ہیں اس کمرے میں رہتے ہوئے یہ علیحدگی اختیار کرے۔ محبوب کا جدا ہو جانا دوسرے عاشق کے اوپر بڑا بوجھل ہوتا ہے، اور پھر احادیث میں ہے کہ ناراض ہو جائے شوہر، رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت برساتے ہیں۔ تو گھر سے بھگانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہاں بطور لطیفے کے وہاں عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی بیویوں کو الگ کیا کر سکیں گے، وہ ہمیں الگ کر دے گی، کیونکہ پلنگ بستر اسی کا لایا ہوا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ آپ الگ ہو جائیے تو وہ کہے گی بھئی آپ الگ ہو جائیے کیونکہ بستر میرا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ ایک یہ بتلایا گیا کہ دونوں طرف کے سرپرست بیٹھے فیصلہ کرنے، سوجھ بوجھ، شریعت کے کچھ احکام سے واقف، ٹھنڈے دل سے۔ یہ مرحلہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے معاشرے میں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے لڑکی والوں اور لڑکے والوں میں کہ زیادہ سے زیادہ بھیڑ اکٹھی کروں، ان لوگوں کو لاؤں جو اونچی آواز میں بولتے ہیں، اور ایسی باتیں چھیڑی جائے پرانی کہ جس کی وجہ سے مجلس بدمزہ ہو، عورتیں بھی شریک ہو جاتی ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگوں کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ بیٹھکیں بھی بے نتیجہ یا زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا۔ اگر یہ دونوں چاہتے ہیں کہ سدھار ہو جائے تو اللہ سدھار دے گا، جمع کر دے گا دونوں کے دلوں کو۔ لیکن یہ لوگ اصلاح کے ارادے سے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں۔ یہ مسئلے کو سلجھانے کے ارادے سے نہیں بیٹھتے ہیں، سامنے والے کو ہرانے کے ارادے سے بیٹھتے ہیں۔ میری بیٹی، میرا بیٹا، اس کے بجائے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دونوں سے کیا کیا نادانی ہو رہی ہے، آئندہ اس قسم کی نادانی کی حرکتیں نہ ہوں، اس لیے دونوں کو رہنمایانہ ہدایات اور گائیڈ لائن دے دیے جانے چاہیے۔ پھر چوتھے مرحلے میں کہا گیا کہ چونکہ حالت حیض میں شوہر بیوی سے دور رہتا ہے، تنہائی کے تعلق کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے طبیعت میں چڑچڑاپن اور طبیعت میں بے اعتدالی رہتی ہے، تو بجائے ناپاکی کے زمانے کے پاکیزگی کے زمانے میں ایک طلاق دینے کی اجازت دی گئی۔ یہاں پر سمجھنا چاہیے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، جب معقول وجہ سے طلاق دی جائے تو وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب بے معنی اور بے بنیاد اور جذباتی بنیادوں پر طلاق دی جائے، حلال ہو جائے گی یعنی واقع ہو جائے گی، اگرچہ ناپسندیدہ ہوگی، تو ناپسندیدہ طلاق اس کو کہا گیا جہاں پر حدود شریعت کی رعایت نہ ہو۔ ورنہ اہل علم کو جاننا چاہیے، اصح السیر مولانا عبدالرؤوف صاحب دانا پوری رحمت اللہ علیہ نے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طلاق دینے کے واقعات لکھے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں جنہوں نے جس موضوع پر بہت مفصل لکھا ہے، 21-22 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ یہ موضوع بہت زیادہ اجنبی ہے اور لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ آقا نے طلاق دے دیا، صحابہ نے طلاق دیا، اولیاء نے طلاق دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ تربیت یافتہ تھے اور معقول بنیادوں پر ہی طلاق دیا، جب انہیں اس بات کا یقین تھا کہ حدود شریعت کی رعایت نکاح کو باقی رکھتے ہوئے نہیں کی جا سکے گی، حدود شریعت کی رعایت نہیں کی جا سکے گی۔
اس لیے انہوں نے معقول بنیادوں پر طلاق دی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا طلاق دینا، تو نہایت سنجیدہ اور فکر و تدبر کے بعد کیا جانے والا اقدام ہے۔ غیر سنجیدہ اور جذباتی ماحول میں کیے جانے والا اقدام ہرگز نہیں ہے یہ طلاق۔ ایک کوتاہی اہل علم سے کہ طلاق کے مسائل فون پر ہم بتا دیتے ہیں، حالانکہ طلاق کے مسائل تو تحریراً پوچھے جانے چاہیے، اور جو متعلق ہے، جو مخاطب ہے، جو گواہ ہے، اس کے بیانات کو ہر بحرف ضبط تحریر میں لا کر پھر جواب دیا جانا چاہیے۔ لوگ طلاق بھی دیتے رہیں گے، بدکاری کی زندگیاں بھی گزاریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک طلاق دینے کے بعد پھر شریعت یہ چاہتی ہے، 4 مرحلے ہو چکے ہیں، پھر بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ بیوی بن ٹھن کر رہے تاکہ شوہر کی طبیعت مائل ہو، اور یہ طلاق رجعی پر ہی دوبارہ نکاح ان لوگوں کا بحال ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے ایک طلاق رجعی کے بعد اس درمیان میں عورت کو کہا ہے کہ وہ بناؤ سنگار کا اہتمام کرے تاکہ شوہر کی طبیعت مائل ہو۔ ایک طلاق کے بعد ایسا ہو سکتا ہے، 2 طلاق صریح کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اہل علم کے لیے بہت پیچیدہ بحث فقہا کے یہاں کہ طلاق صریح اور طلاق کنایہ، دلالت حال، مذاکرہ طلاق کی وجہ سے احکام بدل جاتے رہتے ہیں۔ بعض لفظ کنائی ہوتا ہے بعض زمانوں میں صریح بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مفتی شعیب عالم صاحب جامعہ بن نوریہ کے استاد کی کتاب الفاظ طلاق کے احکام بہت محنت سے لکھی گئی ہے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ 2 طلاق چاہے صریح دے دی جائے، 2 طلاق صریح دے دی جائے تو پھر رجعت کا امکان باقی ہے، یا ایک طلاق بائن دی جاتی ہے یا دوسری طلاق بائن دی جاتی ہے، تب بھی نکاح کرنے کا امکان اور دروازہ کھلا ہوا ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ نکاح ہو جائے، اور منع کر رہا ہے قرآن کہ اگر عورت اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے نہ روکو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ معاشرہ اس سلسلے میں ضدی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، نکاح کرنے نہیں دیتے، تعلقات استوار نہیں رکھتے۔ بعض مرتبہ جب بیوی شوہر صاحب اولاد ہوتے ہیں تو یہ اولاد ان کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھتا رہتا ہے، اولاد نے دونوں کو جوڑ دیا، دونوں کو آپسی پر مجبور کر دیا۔ اس زمانے میں بڑا شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ ایک آدمی فون پر طلاق دے دے تو ہمیشہ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج دے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے مرد کو اتنے غیر معمولی اختیارات کیسے دے دیے؟ عورت کے ساتھ کیسے وہ کھلواڑ کر رہا ہے؟ اس شبے کا جواب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے زبان کے بول کی اہمیت دی ہے، اور زبان کے بول کو جب بے اہم کر دیا جائے گا تو زندگی کا کھیل ہی ختم ہو جائے گا۔ کفر اور اسلام اور اسی طریقے سے نکاح، طلاق، رجعت، جدہن جد وہزلہن جد، شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ تینوں کام سیریس انداز میں ہو، نہایت حقیقت پسندی کے ماحول میں ہو، دل لگی کے ماحول میں نہیں، دھمکانے اور تہدیدی انداز میں نہیں۔ دنیا کے معاملات سب ہو سکتے ہیں، کروڑوں کی ڈیلنگ ہو سکتی ہے واٹس ایپ پر، اوکے ڈن، تو معاملہ ہو سکتا ہے، تو نکاح کا معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ طلاق کا معاملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی آدمی واٹس ایپ پر وزیر اعظم کو گالی دے دے یا کسی سرکاری اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ بدتمیزی کر دے تو کیا محض واٹس ایپ یا فون پر ہونے کی وجہ سے اس کو بے اہم کر دیا جائے گا؟
لیکن یہ ساری باتیں اسلام پر اعتراضات کرتے ہوئے طلاق کے سلسلے میں ہی آتی ہیں۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ مرد کو ہی طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟ صنفی تفریق، مرد و عورت کے درمیان جذبات، جسمانی ساخت، نفسیات، صلاحیت کا فرق مسلم ہو چکا ہے ساری دنیا میں، سائنٹیفک لیول پر مسلم ہو چکا ہے۔ اب یہ موضوع اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے دنیا کے آج کے ماحول میں۔ قوت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے، عورتوں کے پاس فطرتاً قوت فیصلہ نہیں ہے، کسی عورت میں ہو استثنائی طور پر تو بات الگ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مرد کو چونکہ گھر کے باہر کے کام دیے گئے، اس کا قوت فیصلہ کا مالک ہونا ضروری ہے، اور عورت کو ماں بنایا گیا، بیوی بنایا گیا، بہن بنایا گیا، تو اس کا جذباتی ہونا ضروری ہے، ایموشنل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جذباتی نہ ہو تو اولاد کی پرورش میں راتوں کا جگنا، بچوں کا سہنا، یہ کیفیت عورت کے اندر نہیں ہوگی اگر عورت بھی مرد کی طرح قوت فیصلہ اور سادے دل کی مالک ہو، جذباتی دل کی مالک نہ ہو۔ جذبہ عمومت چاہتا ہے کہ وہ جذباتی ہو، اور پھر عورت کو بے اختیار بھی نہیں رکھا، خلا کا اختیار دیا گیا کہ وہ پیسے دے کر اپنے آپ کو شوہر سے علیحدہ کر لے۔ لیکن ایک غلط فہمی اس زمانے میں پیدا ہو چکی ہے کہ عورت صرف خلا کے پیپر بھیج دینے سے خلا نہیں ہو جاتا جب تک کہ مرد کی رضامندی نہ ہو۔ خلا بھی طرفین کا معاملہ ہے، طرف واحد کا معاملہ نہیں ہے۔ بعض عدالتوں میں اور بعض شرعی کونسلوں میں اس قسم کی بے عنوانی ہونے لگ گئی ہے کہ عورتیں خلا نامہ بھیج کر سمجھتی ہیں کہ نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ تملیغ کا اختیار دیا گیا کہ نکاح ہوتے وقت اس قسم کا کوئی پیپر بنا لیا جائے، اگر شوہر کی طرف سے فلانے معاملے میں زیادتی ہوگی تو عورت کو یا عورت کے فلانے رشتہ دار کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ جہاں پر شوہر ظالم ہوتا ہے، جہاں پر شوہر متعنت ہوتا ہے، شوہر گمشدہ ہوتا ہے، وہاں پر قاضی کو بھی نکاح توڑنے کا اختیار دیا گیا۔ تو عورت کو ایک دم بے دست و پا نہیں کیا گیا ہے، لاچار اور بے بس نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس کے بھی اختیارات ہیں، لیکن زیادہ اختیارات مرد کو دیے گئے۔ مرد کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی فطری صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے، بیدی عقدۃ النکاح کی وجہ سے مرد کو دیا گیا۔ وہ مہر ادا کرتا ہے، وہ نفقہ سکنا دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو معاملے کے ختم کرنے کا اختیار بھی ہونا چاہیے۔ مالک کے مکان کہہ دے بھائی آپ چلے جائیے تو چلے جانا چاہیے، اس کو سب کچھ خرچ کرنے والا وہ مالک ہے۔ بیدی عقدۃ النکاح مرد کے پاس ہے، اس لیے طلاق بھی اس کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ عورت کھاتی رہے، اس کے ماتحت رہے، اور جب چاہے جب نکل کر چلی جائے۔ جس نے کوئی ذمہ داریاں نہیں لی ہے، جس نے کوئی مالی بوجھ نہیں اٹھایا ہے، جس نے کوئی مہر ادا نہیں کیا ہے، تو یہ نامعقول بات ہوگی کہ عورت کو اس سلسلے میں با اختیار بنا دیا جائے۔ اور غیر مسلم عدالت طلاق دیتی ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ مسلمان قاضی ہونا چاہیے۔ جو فسق و تفریق کی جو کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی، مولانا عبد الصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قانون انفساخ نکاح اور الحیلۃ الناجزہ مالکی مسلک کے مطابق ترتیب دی، سارے اکابر سے تصویب کروائی۔ اس زمانے میں مالکی مسلک کے سارے جزیات کو جمع کیا، مالکی علماء سے ربط کیا۔ وہاں خالد سیف اللہ صاحب داؤن درکاتون کی کتاب طلاق و تفریق، اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فقہ اکیڈمی کا مستقل مجلہ ہے غیر مسلم عدالت کی طلاق۔ یورپ کے ملکوں کے اندر یہ بات پیش آتی رہتی ہے، غیر مسلم عدالت کا طلاق دینا معتبر نہیں ہے۔ غصے میں طلاق دے دیا، ہمیشہ کہا جاتا ہے، لطیفے مشہور ہے،
کون محبت میں طلاق دیتا ہے؟ غصے کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ضرور ہے، ان کے نزدیک غصے کی بعض حالتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ غصہ کہ جس میں ہوش و حواس باقی ہو، یاد ہو کہ کیا بولا ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات آتی ہے طلاق سکران کی۔ دارالعلوم دیوبند طلاق کے واقع ہونے کا قائل ہے، اور فقہ اکیڈمی انڈیا طلاق کے واقع نہ ہونے کا قائل ہے۔ احناف میں دونوں قسم کے ائمہ حنفیہ متقدمین دونوں طرف پائے جاتے ہیں۔ طلاق سکران میں دلائل بھی دونوں طرف ہیں۔ تکرار طلاق کا بھی موضوع آتا ہے کہ طلاق 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 اس نے کہا اور تکرار کے ارادے سے کہا، تعدد کے ارادے سے نہیں کہا، تو کئی شکلیں بن جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے رسالہ چھپا ہوا ہے، طلاق کے 3 احکام یا چند احکام، وہاں خالی سیف اللہ صاحب برکاتہم کا بھی بحث و نظر میں مستقل طویل مقالہ ہے۔ تکرار طلاق میں کن صورتوں کے اندر اس کی نیت کو مانا جائے گا، کس صورتحال میں مانا جائے گا۔ طلاق ثلاث معرکۃ الآراء موضوع رہا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب طلاق ثلاث کو ایک مجلس کی ایک جملے کی طلاق کو انہوں نے ایک جب قرار دیا، تو اس کی وجہ سے سلفی حضرات اور بعض ملکوں کے اندر ان کے متبعین اس کے ایک ہونے کے قائل ہو گئے، حالانکہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ سعودیہ میں مجلۃ البحوث الاسلامیہ چھپتا ہے، اس کے 500 پیج کا مجلہ موجود ہے، جس میں سعودیہ کی افتاء کمیٹی نے خود طلاق ثلاث کو طلاق ثلاث ہی قرار دیا، 3 طلاق ہی قرار دیا۔ وہ مجلہ احسن فتاوی میں موجود ہے۔ اور اصل یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ امت کے اندر کتنا اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو، ایک لفظ سے 3 مرتبہ طلاق دینے کے واقعات کتنے ہیں، اور لاپرواہی میں طلاق دینے کے واقعات کتنے ہیں۔ 3 مرتبہ زندگی میں کئی مرتبہ طلاق دینے کے واقعات۔ اصل مسئلہ تو امت کو باشعور بنانے کا ہونا چاہیے۔ منیر احمد منور صاحب نے کتاب لکھی ہے، حرام کاری سے بچیے، تقریباً 350-400 صفحات پر مشتمل ہے۔ مختلف انداز میں انہوں نے ثابت کیا، چھوٹے چھوٹے رسائل تو اور بھی بہت زیادہ ہے، سرفراز صفدر خان صاحب وغیرہ کے۔ تو طلاق ثلاث کو اگر آپ ایک قرار دیں گے تو کیا شوہر بدلنے والا ہے؟ معاشرے کو کیسے ظلم سے روکا جائے، مردوں کے اندر کیسے تقوی کی وہ صفات پیدا کی جائے کہ جس کی وجہ سے زیادتی کا رجحان کم ہو، یہ اصل مسئلے کا حل ہے۔ ہمارے ملک کے اندر طلاق بل پاس ہوا، یہ بھی ایک موضوع ہے پورا اچھی طرح جاننے کا کہ کتنا نامعقول قسم کا بل ہے جو ہماری حکومت نے پاس کیا ہے، کہ طلاق کو غیر واقع بھی قرار دیں گے، اور شوہر کو جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا، اور اس کا خرچہ نفقہ بھی دینا پڑے گا، آنے کے بعد بیوی بنا کر رکھنا بھی پڑے گا۔ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ عدالت کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کیا دونوں کے اندر نبھاؤ کی امید بن سکتی ہے؟ کیا وہ دونوں پچھلی تلخیاں بھلا کر دوبارہ جڑ کر رہ سکتے ہیں؟ اتنے فاصلے بننے کے بعد کیا اس خلیج کو اتنا جلدی پاٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن طلاق بل پاس کر دیا گیا۔ سماج کو سماجی اصلاحات کے بغیر قانون سازی سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی قانون سازی سے نہیں، معاشرے میں تبدیلی اصلاحی کوششوں سے آتی ہے۔ اور ایک بڑا عجیب پہلو ہے امتیازی اسلام کا، کہ اسلام نے نکاح اور طلاق کے معاملے کو نجی معاملہ، عدالتی معاملہ قرار نہیں دیا۔ اس کو اسلام نہیں چاہتا ہے کہ بیوی شوہر کی زندگی کے مسائل سڑک پر آئے، ججوں کے سامنے آئے، وکیلوں کے سامنے آئے، گواہوں کے سامنے آئے۔ اس لیے شریعت نے اس کو نجی معاملہ قرار دیا، گھریلو معاملہ قرار دیا۔ حلالے کی حکمت ہی یہ ہے کہ مرد کی غیرت کو چوٹ لگایا جائے،
3 مرتبہ طلاق دینے کا حشر یہ ہوگا کہ میری بیوی کو کسی اجنبی مرد کے پاس نکاح کروا کے بھیجا جائے گا اور وہ تنہائی کرے اور اس کے بعد وہ بخوشی طلاق دے تو پھر تب میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ غیرت مند مرد کو چوٹ لگانے والی چیز ہے کہ وہ اتنی آسانی سے تیسری طلاق پر قدم نہیں اٹھائے گا. اور آپ یہ کہہ دیں کہ طلاق دیتے رہے زندگی گزارتا رہے، طلاق دیتا رہے زندگی گزارتا رہے، تو کیا آپ عورت کو اس مرد کا کھلونا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کس حد پر اس مرد اور عورت کا رشتہ مکمل ختم کریں گے یہ تو بتائیے. کسی نہ کسی حد پر تو ختم کر دیجئے تاکہ اس کے سامنے دوسرا آپشن ہو، تاکہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کر سکے، کسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا تجربہ کر سکے. آپ کیوں ایک مرد کے اوپر ہی اس کو منحصر رکھنا چاہ رہے ہیں؟ علیحدگی کے بعد بیوی شوہر کی تفریق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق کا واقعہ ہو جاتا ہے، خلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن دونوں خاندانوں میں نہ ختم ہونے والے جھگڑے بلکہ قطع رحمی کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. شریعت نے عدت اسی لیے رکھی، متع اسی لیے دیا، جوڑا دے کر رخصت کیا گیا تاکہ اس کے لیے اکرام کا ایک معاملہ ہو، غم کا اظہار ہو. اس کے سلسلے میں زبان کو روکنے کا حکم دیا گیا. مطلقہ عورتوں کی خدمت پر حدیثوں میں فضائل سنائے گئے. ہمارا معاشرہ عجیب ہو چکا ہے. جب بہن طلاق شدہ بن کر میکے واپس آتی ہے تو بھائی بوجھ اٹھانا نہیں چاہتا اس بہن کا، اور وہ بہنیں بھی ناتربیت یافتہ ہوتی ہیں تو گھر کی بہوؤں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں. جس گھر میں مطلقہ ننند ہو تو وہ بہوؤں کے لیے جہنم بن جاتی ہے. مداخلت کرنے لگیں گی، بہو اور ساس کے معاملے میں مداخلت کرنے لگیں گی، بھائی اور بھابھی کے معاملے میں مداخلت کرنے لگیں گی، بھانجوں اور بھابھی کے معاملے میں. دونوں پہلو دیکھنا چاہیے. مطلقہ عورتوں کی خدمت ہو، ان کے خاص فضائل ہیں، لیکن ان عورتوں کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جائے. اور ان عورتوں کے عجیب بات یہ ہے کہ آپ طلاق کی کثرت اور اس کی شرح کو تو ختم کرنا نہیں چاہتے اور مردوں کی زبانوں کی بے لگامی ختم کرنا نہیں چاہتے، لیکن اس کے مطلقہ کے نکاح کو آپ معیوب سمجھنا چاہتے ہیں. آپ کی بہن مطلقہ ہو تو آپ کو بڑا غم ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نکاح نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کی بہن جب مطلقہ ہوتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے تو پھر آپ کنواری کی تلاش میں ہوتے ہیں، مطلقہ سے نکاح کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ 2 قسم کے پیمانے ہیں. ان یحب الاخی ما یحب لنفسہ کے خلاف ہے. ہر مطلقہ کا ظالمہ ہونا ضروری نہیں ہے. بہت سی مطلقائیں مظلوم ہوتی ہیں اور بہت سارے مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے. مردوں کو بھی چاہیے انجانے پن میں 3 طلاق کے بول دیے، غصے میں 3 طلاق کے بول دیے. حلالہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی شریعت نے ہمت افزائی کی ہو. لعن اللہ المحلل والمحلل له. سابقہ معاہدے کے بغیر اور بالعموم اتفاقی طور پر دوسرے مرد سے نکاح کے بعد وہ پہلے مرد کے پاس آ جاتی ہے تو یہ حلالہ ہو گیا. تو بالعموم یہ اتفاقی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، طے شدہ معاہدہ قسم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. ان چیزوں کی رعایت ہونی چاہیے. معاشرے کے اندر طلاق کے بعد بچوں کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. مرد ذمہ داری لینا نہیں چاہتا. حق حضانت کے مسائل دیکھیے، وہ اولاد تو اسی مرد کی ہے اور اولاد تو اسی عورت کی ہے. 8-9 سال تک 10 سال تک ماں کے پاس رہے، پھر اس کے بعد بچے کو واپس کر دیا جائے، باپ کے حوالے کیا جائے. لیکن دونوں کی مصلحتیں بھی ٹھنڈے ماحول میں دیکھنا چاہیے. بچہ اگر ماں کے پاس رہتا ہے تو دوسرا نکاح عام طور پہ دشوار ہوتا ہے معاشرے میں.
یا شوہر کے پاس دوسری بیوی آئے گی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، یا بچے اگر ماں کے پاس رہیں گے تو باپ ملنے کے لیے آئے گا، شرعاً اس کا اختیار ہے، تو باپ جب ملاقات کے لیے آئے گا تو ظاہر ہے کہ جو دوسرا شوہر جس کے نکاح میں یہ سابقہ مطلقہ بیوی ہے وہ اس کو پسند کرے گا یا پسند نہیں کرے گا۔ یہ ساری نزاکتوں کو سامنے رکھ کر، لیکن میراث کے حصے سے تو ان بچوں کو محروم نہیں کیا جانا چاہیے جو طلاق کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کے نکاح کے موقع پر ان کے زندگی کے آگے کے مسائل میں ان کے باپ کے نام کا اظہار کیا جانا چاہیے، اگرچہ جس مرد نے بعد میں سے نکاح کیا ذمہ داری سنبھالی وہ بھی باپ ہی ہے، سوتیلا جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، لیکن حقیقی باپ سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ادعوہم لآبائہم، عدت گزارنا ہی نہیں چاہتے ہیں لوگ، خلا ہو گیا فوراً دوسرے نکاح کرنے کی فکر میں، طلاق ہو گئی فوراً دوسرے نکاح کی فکر میں۔ عدت گزارنا اللہ کا واجب حکم ہے، غم کا اظہار ہو، استبراء رحم ہو، تاکہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اس مرد کی بچے دانی سابقہ مرد کے نطفے سے خالی ہے اور یہ امید سے نہیں ہے۔ آئندہ جب کسی مرد سے نکاح ہو تو پورا معاملہ نہایت واضح ہو، جب اس سے اولاد ہو تو کوئی شبہ باقی نہ رہے کہ یہ اولاد یہ سابقہ مرد کی ہے یا موجودہ مرد کی ہے۔ عدت کے اہتمام کروانے، نفقہ دینے کا اہتمام، یہ تو ظالمانہ مطالبہ ہے کہ زندگی بھر آپ دیتے رہیے، فلانا مکان ہمارے نام پہ کر دیجیے۔ چونکہ ہندوستان کا قانون اور دنیا کا قانون عورتوں کے لیے انصاف کے نام پر عورتوں کو جری بنا چکا ہے، منہ مانگے مطالبے کیے جاتے ہیں لاکھوں کے، تو ظاہر ہے کہ اپنی ماؤں کو سمجھانا چاہیے، مظلوم رہو گی اللہ کی مدد آئے گی، ظالم بن جاؤ گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے وقت ایک ظالم ہوتا ہے، دوسرا مظلوم ہوتا ہے، لیکن جب سیڑھیاں اترتے ہیں تو دونوں ظالم بن چکے ہوتے ہیں۔ وکیل بھی اسی قسم کی بات سمجھاتے ہیں، ارے نہیں صاحب، فلانا پہلو بھی، فلانا الزام بھی، فلانی تہمت بھی ہم ڈال کر فلانے سیکشن کے تحت مقدمہ دائر کر کے اتنے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ ارے ڈالو آپ، کیا 50-60 لاکھ روپئے اپنی بہن کو آپ دلا دینے سے آپ کی بہن کا شوہر مل جائے گا دوسرا؟ کیا اس کی قسمت سنور جائے گی؟ اور عام طور پر دیکھا گیا اس قسم کے لوگ اپنی بہنوں کے مال اور اپنی بیٹیوں کی اس دولت کو جو طلاق دینے والے شوہر کی طرف سے بہت ہی ظالمانہ طریقے سے وصول کیا گیا، عیاشیاں کیے جاتے ہیں، خواہشات سے اڑایا جاتا ہے۔ اس عورت کے دوسرے نکاح کی کوشش نہیں کی جاتی ہے، دوسرے نکاح کی اس لیے کوشش نہیں کی جاتی ہے کہ دولت کے ساتھ میں چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ معاشرہ عجیب خود غرضی کے رخ پر چل پڑا ہے۔ آج بیٹیوں کے نکاح میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کی تنخواہ مرد کے جیب میں چلی جائے گی، ہمیں نہیں ملے گی۔ اس لیے لڑکیوں کی عمریں 35-40 سال کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وجہ اس کی ان برسر روزگار اور ملازمت کرنے والی عورتوں اور لڑکیوں کی دولت اور مال پر، تنخواہ پر نظر کا ہونا بھی ہے۔ معاشرے میں ہر آدمی کو رائے نہیں دینا چاہیے، ہر آدمی رائے دینا چاہتا ہے، ہر آدمی خلا کا مشورہ دیتا ہے، ہر آدمی طلاق میں جلد بازی کا مشورہ دیتا ہے۔ فاصلے کم کرنے کا کام کیجیے، فاصلے بڑھانے کا کام مت کیجیے۔ علماء کے حوالے کر دیجیے، مفتیان کرام کے حوالے کر دیجیے۔ سڑکوں پر، چبوتروں پر، ایم ایل اے، ایم پی، کونسلر کی چوکھٹوں پر مسائل کو نہ لے جائیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایمان کے کمال کا تقاضا یہی ہے۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ مرد خوش دلی سے کچھ رقم دے دے، خوش دلی سے اس بہن کے دوسرے نکاح کے اخراجات کا بوجھ اٹھا لے، خوش دلی سے اس کا لایا ہوا سامان پرانا ہو چکا نیا سامان اسے دلا دے،
خوش دلی سے بچوں کے لیے وقتاً فوقتاً ہدایہ کا انتظام کرتا رہے، خوش دلی سے مرد کو کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ظالمانہ طریقے سے اس قسم کا دباؤ ڈالنا اور مطالبہ کرنا، قانون کا استعمال کرنا، یہ تو عورت کو ظالم بنا دے گا، جو سراسر اس کو اللہ کی مدد سے محروم کر دینے والا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر آئندہ کی زندگی یا آخرت کا مرحلہ اس کا طے ہونے والا ہی نہیں ہے۔ الطلاق التعسفی، ظالمانہ طریقے سے دی جانے والی طلاق، اس موضوع پر عرب علماء نے کافی مقدار میں لکھا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مختلف ملکوں میں اس سلسلے کی قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ باپ کو چاہیے جذباتی نہ بن جائے، اپنی بیٹی جس کا شوہر مر جائے تو کیا دوسرے نکاح کا انتظام نہیں کیا جاتا؟ کیا ایک مرد کے انتقال ہونے پر یا اس کے طلاق دینے پر اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا؟ اگر آپ مظلوم ہیں تو اللہ کی مدد کا یقین کیجئے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ بار بار اس سلسلے میں اپنی ماؤں کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی بہنوں کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنے والد کی اصلاح کی کوشش کرے۔ چولہا الگ کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، الگ کر دے۔ الگ گھر دینے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، الگ کر دے۔ اور اگر اس کا جیب خرچ علیحدہ انتظام کرنے سے الجھن ختم ہو سکتی ہے تو ویسا ہی کر دے۔ جو بھی جائز ترکیب ہو سکتی ہے رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، ان جائز ترکیبوں کا مکمل استعمال ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ کا وقت آ جائے اور سرجری کا وقت ہو جائے اور علیحدگی ہی دونوں کے لیے حل بن چکا ہو، تو پھر ایسے موقع پر طلاق دینے میں یا طلاق لینے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے۔ لوگ عام طور پر اس چیز کے ثابت ہو جانے کے باوجود بھی کہ یہاں پر طلاق ہی حل ہے اور مصالحت اور مفاہمت کی ساری کوششیں بے اثر ہو چکی ہیں، جب یہ بات طے ہو جائے اور کسی سمجھدار عالم دین کی طرف سے اس بات کی اجازت مل جائے کہ واقعی طلاق دینا ہی حل ہے، تو نکاح تو نعمت ہے ہی، طلاق بھی ایک حل ہوا کرتا ہے زندگی کا۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ نکاح میں بھی رکھیں اور حق بھی ادا نہ کریں۔ وہ مرد بڑے ظالم ہیں جو صاف اپنی عورتوں سے کہتے ہیں میں تجھے لٹکا کے رکھوں گا۔ بعض عورتیں بھی اس قسم کی نادان ہیں کہ جو نہ شوہر کا حق ادا کرتی ہیں نہ ہی طلاق اور خلا لے کر علیحدہ ہوتی ہیں، بلکہ دیکھا گیا کہ کسی اور کے نکاح میں ہے، کسی اور سے تعلق آباد کیا جا رہا ہے، محض سماجی دباؤ کی وجہ سے اور معاشرے کے اندر بدنامی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو ایمرجنسی ایگزٹ تو ہر شاندار عمارت کے اندر ہونا ہی چاہیے، اور یہاں پر بھی ہے۔ البتہ ایمرجنسی صورتحال اور اضطراری صورتحال کو طے کرنے کے لیے عورتوں کی جذباتیت یا عورتوں کا اصرار کافی نہیں ہے، بلکہ کسی سمجھدار عالم دین کے سامنے پوری صورتحال دیانتداری کے ساتھ رکھ دی جائے، یہ اصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا فہم اور شعور کی دولت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔